बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। बाबा फजाल गुलजार की तरफ से आप सबको सलाम। पाक माँ कलीसिया ने मई और अक्टूबर का महीना जो है वो मुकस्सा मरियम के लिए मखसूस किया है। तो माह के एंड में हम मुकस्सा मरियम की शान अक़दस में इबादत का एहतमाम करते हैं। मुकस्सा मरियम की शान में ताजपोशी की इबादत की जाती है ताकि हम मुकस्सा माँ के साथ अपनी मोहब्बत का, अपनी क़ीदत का इजहार कर सके। मैं शुक्रगुजार हूँ काबिल एहतराम मुबश्शिर इंजील बाबू इरफान ज़ेवियर साहब का, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे ये मौका दिया कि मैं मुकस्सा मरियम की शान में खुदा का कलाम आपके साथ बांट सकूं। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगा, जो मुकस्सा मरियम ने रूहुल कुद्दस से ममूर होकर कहा कि देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। निशान मंजिल मिला है तो मरियम के सफ़र से मिला है। निशान मंजिल मिला है तो मरियम के सफ़र से मिला है। मुझे जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है। और क्या बताऊं असर, क्या कुछ मिला है, खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला है। मुबारक का मतलब है पाक किया हुआ, खुशहाल, आसूदा, मुकद्दस, खुदा का महबूब, खुशकिस्मत, कामयाब, अकबालमंद, खुश नसीब। हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ये वो ज़िंदा लाजवाल अल्फाज हैं जो रूहुल कुद्दस की हदायत से नासरत की जवान कुंवारी के लबों से अदा हुए। सदियां गुजर गई हैं मगर ये अल्फाज अपनी पूरी आबोताब से वक्त की पेशानी पर दमक रहे हैं, क्योंकि ये इसराइल के कदूस की ख्वाहिश थी कि नासरत के गुमनाम कस्बे की दोशीज़ा उसके बेटे और दुनिया के निजात दहिंदा की माँ बने। हाँ, यह अलकादर का फैसला था जिसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। अगर हम ग्रामर के लिहाज से देखें तो तीन ज़माने हैं, पास्ट माजी जो गुजर गया है, प्रेजेंट हाल मौजूदा जो जारी है, और फ्यूचर मुस्तकबिल जो आने वाला है। हर ज़माने के लोग ही मुकस्सा मरियम को मुबारक कहते हैं, उसकी इज़्ज़त और तज़ीम करते हैं क्योंकि वो मुबारक है। सबसे पहले पाक कलाम में खुदा ने खुद मुकस्सा मरियम को मुबारक कहा और सलाम किया। जब खुदा का मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल मुकस्सा मरियम के पास सलाम लेकर आया तो उसने कहा कि तू औरतों में मुबारक है। सलाम है पुरफजल। पुरफजल से मुराद है जो फजलों से ममूर है, जो फजलों से भरी हुई है। और खुदा अपने फरिश्ते के जरिए मुकस्सा मरियम को सलाम करता है और मुबारक कहता है। और फरिश्ते के सलाम के बाद जब मुकस्सा मरियम फरिश्ते के पैगाम को कबूल करती है तो खुदा का फरिश्ता उसे एक निशान देता है कि देख तेरी रिश्तेदार इस्बात जो बांझ थी उसे छठा महीना है, वो भी माँ बनने वाली है। और मुकस्सा मरियम अपनी रिश्तेदार अलिस्बात के यहाँ जाती है। ये दो माओं की मुलाकात है। ये बड़ी मुतहरक मुलाकात है। एक कंवारपन की हालत में हामला हुई है और दूसरी बांझपन की हालत में हामला हुई है। एक के बतन में यस्सु मसीह है और एक के बतन में यूहन्ना इस्तबागी है जो यस्सु की राह तैयार करने वाला है। और जब मुकस्सा मरियम मुकस्सा इस्बात के घर में गई तो वो रूहुल कुद्दस से भर गई और बच्चा उसके बतन में खुशी से उछल पड़ा और उसने बुलंद आवाज से कहा कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे
مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، الاسبات کی طرح ملاقات میں لکھے جاؤ گے۔ مریم کے پاس ٹھہرو تو صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے ہاتھ میں آؤ تو خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11 باب 27ویں سے 28ویں آیت میں جب یسوع مسیح ہجوم کو کلام سنا رہے تھے تو ہجوم میں سے ایک عورت نے کہا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مقدسہ مریم سے بڑھ کر کلام کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بعض بہن بھائی کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے تو مقدسہ مریم کو شاید وہ مقام دیا ہی نہیں ہے۔ بھائی مقدسہ مریم سے بڑھ کر یسوع کو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک یسوع مسیح کو اپنے بطن میں رکھا، وہ ماں جس نے اس کی پرورش کی، جو دکھوں میں مصیبتوں میں حتیٰ کہ صلیبی موت یسوع کے دکھوں میں شامل ہے، اور مقدسہ مریم کو یسوع مسیح نے وہ مقام دیا، وہ رتبہ دیا جو اس کا ہے۔ مقدسہ مریم نے خود روح القدس سے مامور ہو کر کہا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، جس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ آج ہم اسی مقدسہ ماں کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کو آئے ہیں۔ مقدسہ مریم آج بھی اپنے لوگوں کی سفارشوں کو سنتی ہے، وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے۔ مقدسہ مریم کی شان اقدس تمام نسل انسانی کے لیے فضلوں برکتوں کا ذریعہ اور منبع ہے۔ اس کی عزت و تقدیر کے نغمے نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ ملائک بھی گاتے ہیں۔ تمام مومنین اپنے اپنے انداز سے ماں کی تقدیس و تکریم اور عزت و احترام کو بڑھانے اور فروغ دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ بڑی ایمان فروز حقیقت ہے کہ ماں مریم اپنے تمام بچوں کی منتیں، مرادیں، تکالیف، مشکلات اور خواہشات اور ضروریات بڑے پیار سے خدا باپ کے حضور پیش کرتی ہیں۔ ہمیں بھی اس کی عزت اور احترام میں بڑھنا چاہیے، کیونکہ مقدسہ مریم یسوع ہی کی ماں نہیں بلکہ ہم سب کی بھی ماں ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح پاک صلیب پر تیسرا کلمہ ادا کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کو یوحنا کی سپردگی میں دیتے ہیں، شاگرد کی سپردگی میں دیتے ہیں، اور مقدس یوحنا رسول سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں، اور ماں سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا۔ یعنی یسوع مسیح صلیب پر سے مقدسہ مریم کو ہم سب کی ماں بنا دیتے ہیں۔ یوحنا رسول جو ہے وہ پوری کلیسیا کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یوحنا رسول اسی وقت مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے گیا۔ ہم مقدسہ مریم کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ وہ مبارک ہے۔ اس نے خود بھی روح القدس سے مامور ہو کر کہا کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ لیکن ہمارے کچھ بہن بھائی مقدسہ مریم کی عقیدت کرنے کو، تعظیم کرنے کو بت پرستی کہتے ہیں۔ جی یہ شاید بت پرستی کر رہے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مقدسہ مریم کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، عقیدت کرنا، احترام کرنا، اسے سلام پیش کرنا، یہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جسے خدا نے سلام کیا ہے
فرشتہ نے سلام کیا ہے، الاسبات نے مبارک کہا ہے، ہجوم میں سے ایک عورت نے مبارک کہا ہے، مقدسہ مریم نے خود کہا ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ تو اس پاک ہستی کو ہم کیوں نہ مبارک کہیں، ہم کیوں نہ سلام کریں، کیونکہ وہ ہم سب کی ماں ہے۔ یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو ہم سب کی ماں بنا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں اپنے بھائی اور اپنے دوست کہتے ہیں، اور مقدسہ مریم جو خداوند یسوع مسیح کی والدہ محترمہ ہے، اور جب یسوع مسیح ہمیں اپنے دوست کہتے ہیں تو ایک دوست کی ماں دوسرے دوست کی بھی ماں ہوتی ہے۔ جب ہم مقدسہ مریم کی پہاڑی کے سامنے جاتے ہیں تو ایک نیک اور پاک عورت کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم بھی مقدسہ مریم کی طرح اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ہمارے کچھ بھائی مقدسہ مریم سے شفاعت کرنے کو بت پرستی کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے ان برے کاموں کو بت پرستی کیوں نہیں کہتے جو وہ خدا کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں؟ مثلا لالچ، تفرقے بازی، جھوٹ، زناکاری، ظلم، فریب اور دیگر جو ایسی باتیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، ان کو بت پرستی کیوں نہیں کہتے؟ مقدسہ مریم کی شفاعت سے ہی پاک کلام میں یسوع مسیح پہلا معجزہ کانا گلیل کی شادی میں کرتے ہیں، جب پانی کو میں نے تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یسوع مسیح کا وقت ہنوز نہیں آیا، لیکن مقدسہ مریم کے کہنے پر یسوع مسیح پانی کو میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور آج بھی مقدسہ مریم ہمارے لیے شفاعت کرتی ہے۔ جب ہم مقدسہ مریم کی شفاعت کو مانتے ہیں، اس مبارک ہستی کی شفاعت کو چاہتے ہیں، تو خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ خدا مقدسہ مریم کی شفاعت سے ہم پر رحم کرتا ہے، خاندانوں کو برکت دیتا ہے، خاندانوں کے رزق کو برکت دیتا ہے، کیونکہ مقدسہ ماں جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ضرورتوں سے واقف ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مقدس ہستی کو سلام پیش کریں، اسے مبارک کہیں، کیونکہ وہ کلام مقدس کے مطابق مبارک ٹھہری ہے، خدا نے مبارک ٹھہرایا ہے۔ تو ہم سب کا بھی فرض ہے کہ مقدسہ مریم کی عقیدت میں، احترام میں، تعظیم میں بڑھے۔ ایک شاعر کہتا ہے، آس رکھ ماں مریم تے او چولی تیری بھر دے گی، آس رکھ ماں مریم تے او چولی تیری بھر دے گی، تو رستہ پوچھ کے ویکھتے سہی او منزل نیرے کر دے گی۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔